پیر طریقت رہبر راہ شریعت جو حضرت برہمپور کی سرزمین پر جو لیٹے ہوئے ہیں، حضرت رحمت اللہ شاہ تعالیٰ انہی کے خاندان میں سے ہیں، اور آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج برہمپور کی سرزمین پر تھے کہ اس سرزمین پر ہمیں اور آپ کو فیضیاب ہونے کا موقع ملا اور ہمارے بیچ تشریف فرمائے۔ آج ہم ان کی دعاؤں اور ان کے فیض و برکات سے ان کے چہرے نورانی چہرے کو دیکھ کر کے ہم اپنے ایمان کی تازگی بخشیں گے، ہم اپنے قلوب کو مجلہ فرمائیں گے۔ آئیے اب بلا تاخیر و تمہید کے اپنے دعوت سخن دے رہا ہوں۔ ان کے آنے سے قبل دو شعر کا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ اٹھا لو جام اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، بول مجھے سبحان اللہ، اٹھا لو جام اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، پڑھ کے پیر بسم اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور سر منشر اگر پوچھے کہ جنت کون بانٹے گا، سر منشر اگر پوچھے کہ جنت کون بانٹے گا، کہہ دینا رسول اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، سبحان اللہ، کہہ دینا رسول اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا۔ برادران اسلام کا بھائی مائک پر تشریف لا رہے ہیں حضرت علامہ مولانا فقیر اسرار الحق صاحب اللہ، آئیں اور اپنی مغلق اور مفصل مقابل سے سامعین کو نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات بتاتے ہیں آپ سے اس چیز سے ہم تھوڑا سا پرہیز کرتے ہیں کیونکہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہمارا حرام ہے، ہم اس چیز سے بیداری کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم لوگ یہ ہمارا عقیدہ، ہمارا موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم فوٹو کا رسید اور ویڈیو بنانے کو حرام سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ بناتے ہیں وہ الگ کی بات ہے، یہ ہمارا حکم ہے کہ ہم اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں کیونکہ حکم اور علماء کے بارے میں سرکار والا فرماتے ہیں کہ عالم کی شان یہ ہے کہ جب فتنہ اور دور بلفقن آ جائے تو ہر مسئلے کو واضح طور پہ بیان کیا جائے کہ عوام کیا جانتی ہے۔ عالم کا کام ہے، عالم رہبر ہے، اور رہبر کے ساتھ عوام چلتی ہے، عوام کے ساتھ عالم نہیں چلے گا، عالم کے ساتھ سارے عوام چلے گی۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب اس کا کامش امام احمد رضا خان صاحب کی بریلوی رحمۃ مرفوضات میں کہ عالم کی بات ماننا ہر مومن پر واجب ہے۔ آج وہ کیا سمجھتے ہیں عالم کو؟ عالم کے بارے میں حدیث پاک بھلے کچھ باتیں بتائیں گے آپ کو، تقریر تو بہت سنتے ہیں کیونکہ زندگی میں تقریر سنتے اصل بنیاد جو ہوتی ہے علماء کا کام ہے مسئلہ مسائل کو بیان کرنا۔ تقریر تو روز سنتے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں، چینل پہ دیکھ رہے ہیں، آواز آ رہی ہے تو آدمی دیکھی نا تقریر سن کے بڈھا ہو گیا مگر عقل نہیں آئی، آواز بہت عقل کیوں نہیں آئی؟ مسئلہ یہ ہے کہ نہ روحانی اعتبار پہ لوگ سننے آتے ہیں اور نہ آج کے عالم لوگوں کو سنانے آتے ہیں۔ آج لوگ پریشان کیوں ہیں؟ شریعت مطابق آج کل طبیعت پرست زیادہ ہو رہے ہیں، طبیعت پرست ہو گئے ہیں، افضلیت پرست۔ تو ہونا کیا چاہیے؟ شریعت پرست۔ جب شریعت کا پتہ ہی نہیں ہوگا، آقا فرماتے ہیں طالب علم والا تربیت للمسلمین والمسلمات، علم سیکھنا ہر آدمی عورت پر فرض ہے، فرض ہے نا فرض سب پہ۔ ارے اپنی بیوی کو کھلانا فرض ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، اور علم سیکھنا تو نہیں سیکھیں گے تو گناہ نہیں ملے گا۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے، سناتے ہیں کہ جو علم سے دور رہے گا
علم نہیں سیکھے گا، کم سے کم سیکھو نہیں تو کم سے کم علماء کی بارگاہ میں تو بیٹھو. علماء سے محبت کرنے کا ابھی ہم آگے بتائیں گے بہت سی باتیں. علماء سے محبت کرنے کا صلہ کیا ملتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ لے گیا اپنے محبوب کو، اللہ لے گیا، اللہ اپنے محبوب کو لے گیا مسجد حرم سے مسجد اقصی چند لمحوں میں، اور 27 سال لگے. 27 سال میں ہوئی نا معراج. سرکار کو معراج 34 بار میں ہوئی. پتا ہے آپ لوگوں کو؟ کسی کو پتا ہے 34 بار میں ہوئی؟ پتا ہے کسی کو؟ پتا ہے 34 بار معراج ہوئی ہے سرکار کو. 33 بار تو روحانی اعتماد میں خواب میں ہوئی ہے، ایک بار جسمانی ہوئی ہے نا جی. 34 بار معراج ہوئی ہے. مگر کچھ لوگ مانتے ہیں کہ معراج ہوئی ہے، کچھ لوگ مانتے ہیں کہ ہوئی نہیں. یہ بھی تو عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ سرکار کو معراج ہوئی روح اور جسم کے ساتھ. یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے نا. یہ عقیدہ ہمارا ہے کہ روح کو معراج ہو. اب معراج کا واقعہ، معراج کا واقعہ سناتے ہیں. کیا ہے معراج کا واقعہ؟ جب ہمارے آقا علیہ السلام گئے تو جانے کے بعد مسجد حرم سے مسجد اقصی پہنچتے ہیں. تو یہ پہنچتے ہیں، آئیے شروع سے واقعہ بتاتے ہیں. حضرت جبریل امین آتے ہیں 70,000 فرشتوں کے ساتھ. کتنے فرشتوں کے ساتھ؟ 70,000 فرشتوں کے ساتھ. ان کے ساتھ کون کون ہیں؟ حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام. سارے فرشتے آتے ہیں ان کے ساتھ. تو ان کے چھت کے اوپر آتے ہیں، سرکار کے چھت کے اوپر آتے ہیں. تو چھت کا دیوار میں جب چلتے 70,000 فرشتوں کو چھت پہ چلا دیا جائے تو وہ چھت کا عالم کیا ہوگا؟ چھت کا عالم کیا ہوگا بتائیے. ایک دو آدمی چھت پہ چلتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چل رہا ہے اور سرکار سو رہے ہیں. جبریل امین نے ان کے چھت کو پھاڑ دیا. پھاڑنے کے بعد سراخ کیا. سراخ کرنے کے بعد وہ آئے سامنے. حضرت میکائیل حضرت اسرافیل علیہ السلام سے پوچھ رہے کہ سرکار کو کیسے جگایا جائے، کیسے اٹھایا جائے. ادب کا مقام ہے نا. وہ اللہ کے محبوب ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی شان وہ ہے جو عام انسان کا کوئی سمجھ نہیں سکتا. محبوب کی شان کو کیا سمجھے گا؟ اللہ جانے اور اللہ کے محبوب جانے. اور کیا پھر جب حضرت جبریل امین نے اتنا جھکنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ سرکار اوڑھ کے امت سوئے ہوئے ہیں تو ان کے قدموں میں جھک کے اپنی پیشانی کو، اپنے ہونٹوں کو ان کے قدم مبارک میں لگا دیا. کہاں لگا دیا؟ حضرت جبریل امین کی جو پیشانی ہے وہ کندور کی طرح ٹھنڈی ہے کہ اس لیے لگایا کہ سرکار کو میری پیشانی کا جب ٹھنڈک ان کے پیر میں لگے تو وہ اٹھ جائے. یہ بھی ایک ادب کا مقام ہے. آج کل لوگ کسی کو اٹھانا تو اٹھا لیتے ہیں، اٹھاتے ہیں کسی کو اٹھانا. سرکار فرماتے ہیں جب کوئی سویا ہو تو آرام سے اٹھائیے اور اس کے انگوٹھے کی انگلی، انگوٹھے کے بغل کی جو انگلی ہے اس کو ہلکا سا پکڑیے تو انسان کی نیند کھل جاتی ہے. یہ سنت طریقہ ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. لوگوں کو جگانے کا طریقہ، کبھی بھی کوئی سویا ہو اس کی انگوٹھے کی بغل کی انگلی جو بڑی والی ہوتی ہے اس انگلی کو ایسے پکڑا جائے، دھیرے دھیرے انسان بیدار ہو جائے گا. تو یہ ادب کا مقام ہے. تو جب اٹھ گئے ہمارے سرکار اٹھ گئے، اٹھنے کے بعد دیکھتے ہیں تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو یاد کیا ہے اور اللہ نے آپ میں دیدار کا شوق رکھ کر اللہ آپ کو دیدار کرنے کے لیے بلا رہا ہے. تو کہتے ہیں جبریل امین سے، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو. سرکار ان کے کھڑے ہوتے ہیں، کچھ دور جاتے ہیں. جانے کے بعد سرکار وہاں ٹھہر جاتے ہیں. تو جبریل امین کہتے ہیں
اندر. اس کے باوجود حضرت آب زمزم کے پانی سے ان کو قلب کو دھویا گیا. اس لیے دھویا گیا کہ آب زمزم کو بھی یہ سب حاصل ہو جائے کہ سرکار کے قلب سے آب زمزم بھی لگا اور جو حاصل ہو جائے کہ جب کوئی مومن عشق میں ڈوب کے آب زمزم پیے گا, کہتے نہیں ہے آب زمزم کا پانی کھڑے ہو کے جو پیے اور جو دعا اس وقت مانگے گا وہ وقت کی دعا قبول ہو جائے گی. آج لوگوں کی دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ قرآن کو فرماتا وقال ربکم ادعونی استجب لکم, تم اللہ سے درخواست کرو, اللہ سے دعا تو مانگو, اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. ہم لوگ کیا سوچتے ہیں دعائیں نہیں قبول ہوتی؟ سرکار نے فرمایا تو اس میں ایمان ہے نا میرا کہ سرکار جو کہتے ہیں وہ حق بولتے ہیں. کیوں؟ قرآن کا 27واں پارہ اللہ فرماتا ہے وما یؤتیکم علیہ الا وحی یوحی, میرا محبوب اپنے سے کوئی بات کہتا نہیں ہے, میرا محبوب اپنے خواہش سے کوئی بات کہتا ہی نہیں ہے, اس کی ہر بات وحی الہی ہوا کرتی ہے, یعنی کہ جو وہ کہہ دیتے ہیں وہ اللہ کا کلام ہوا کرتا ہے. ایمان ہے نا میرا, ایمان کہتے کسے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے کو ایمان کہتے ہیں اور ان کی باتوں پہ چلنے کو ایمان کہتے ہیں. ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا انکار کرنے والا کافر ہے. ضروریات دین میں سے آج جو منہ میں جس کے آتا ہے سب بولتے رہتے ہیں. ہم تو تقریر بہت تھوڑی بولتے ہوئے ہم لوگوں کو سمجھانا زیادہ چاہتے ہیں. اتنے بگڑ گئے عوام, سب کا حال وہی ہو گیا ہے. جب کوئی رہبر بنے آج کا حال ہو گیا, لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ پیر و مرشد میں 4 طرح پائی جاتی ہے. پیر و مرشد میں لوگ کسی سے بھی مرید ہو جاتے ہیں. کوئی پیر ملا تھا آ گئے ادھر پرانے ٹھکانے, کسی کے گھر کا ہو, کسی کے گھر کا ہو, اگر 4 فرائض اگر پیر میں نہیں پائی جاتی تو مرید ہونا حرام ہے. کون بتائے گا یہ سب باتیں آگے؟ پیر میں 4 باتیں ہونی چاہیے, یہ سب باتیں ہم بتائیں گے کیونکہ آج اتنی زیادہ جاہلیت پھیل چکی ہے, نہ تو کوئی بتانے والا نہ تو کوئی سمجھانے والا ہے آج کے وقت میں. گلے کو صحیح پیر میں کتنی باتیں ہونی چاہیے؟ کتنی باتیں؟ جب تک یہ 4 باتیں پائی نہ جائے کوئی مرید ہو ہی نہ. جب تک 4 باتیں پائی نہ جائے, کیونکہ ہم جب گاؤں میں پہنچتے ہیں تو یہ ہمیں بتانا کچھ ضروری ہے. کوئی بھی چلا آیا بھیا نماز پڑھے, شریعت والا نہ ہو, طریقت والا ہو, حقیقت والا ہو, معرفت والا, مرید ہو جاؤ. شریعت کو چھوڑ کے طریقت پہ چلے گئے. شریعت پیڑ ہے, طریقت شاخائیں ہیں, حقیقت اس کی پتی ہے, معرفت اس کا پھل ہے. سرکار اعلیٰ حضرت نے اس کے بارے میں فرمایا. لوگوں کو بتائیے پیڑ نہ رہے تو پھل کہاں سے ہوگا؟ پیڑ پھل ہوگا بنا نماز کے. تو شریعت 4 باتیں, کتنی باتیں؟ آج کے باتیں یہ باتیں یاد رکھنا, اپنے ذہن میں بٹھا لینا. 4 باتیں کون کون سی؟ پہلا سنی صحیح العقیدہ ہونا چاہیے, سنی صحیح العقیدہ. دوسرا نمبر فاسق معلم نہ ہو. فاسق کسے کہتے ہیں؟ جو کھلے عام گناہ کبیرہ کرتے ہو. داڑھی چلوانا گناہ کبیرہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں داڑھی رکھنا سنت ہے, لوگ سمجھتے ہیں داڑھی رکھنا, ارے سرکار کی وہ سنت ہے, ہم پر واجب ہے, ہم پر واجب ہے. سرکار اعلیٰ حضرت نے اس میں کتاب لکھی ہے, جو داڑھی نہیں رکھتا وہ تو نہ دنیا کا ہے نہ آخرت کا ہے. ایک صحابی تھے, واقعہ سناتے جائیں گے ہم, ایک واقعہ سناتے جائیں گے. سرکار کے ایک صحابی تھے, ان کی 3 ہی داڑھی تھی. کتنی داڑھی؟ 3 ہی داڑھی تھی ان کی. تو وہ گھر پہ گئے تو ہاتھ تو لگاتے نہیں, جن کی داڑھی ہوتی ہے ایسے لگاتے ہیں, ہاتھ لگاتے ہیں نا, اچھا لگتا ہے. داڑھی میں ہاتھ لگاتے بہت اچھا لگتا ہے. تو انہوں نے ہاتھ لگایا غلطی سے ان کے داڑھی کے بال میں. صحیح سنت کی حدیث ہے, بخاری شریف, ابن ماجہ شریف, شفا شریف اور ابن شریف کی حدیث پاک ہے یہ کہ ان کی داڑھی کا بال ٹوٹ گیا ہاتھ لگانے سے. اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ جوڑ کے داڑھی پہ ہاتھ مت لگاؤ, بڑی محبت سے لگاؤ داڑھی پہ ہاتھ. تو جب ان کے بال ٹوٹ گئے, یہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو سرکار نے اپنا چہرہ پھیر لیا. صحابی ہے نا, کتنی بے چینی ہوتی ہے صحابی کو, باپ رے باپ, عشق میں اتنے ڈوبے ہوتے ہیں کہ اپنی جان سرکار کے نام پہ دینے کو 24 گھنٹہ تیار ہے. یہ عشق کا مقام ہے. تو جب
انہوں نے سرکار نے چہرہ پھیر لیا تو جب ان کو تکلیف ہوئی، صحابہ کو تکلیف ہوئی کہ یار سرکار میرا چہرہ کیوں پھیر لے رہا ہے، اچھا لگے گا ہم کسی کی بارگاہ میں جا کے بیٹھے وہ چہرہ پھیر لے، وہ بھی سرکار دوبارہ، تو ان کو تکلیف ہوئی تو چہرہ سرکار نے پھیر لیا ادھر تو وہ اٹھ کے آ جاتے ہیں ادھر، جب آتے ہیں ادھر تو کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار نے بھی چہرہ گھما لیا ادھر، تکلیف ہوگی، سرکار ہے وہ تکلیف نہیں ہوگی، جن کا کلمہ پڑھتے ہیں تو وہ رونے لگے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے وہ رونے لگے اور سرکار کے سامنے جا کے کہا کہ یا رسول اللہ کل تو آپ چہرہ دیکھ کے مسکرا رہے تھے، آج میرے چہرے پہ نگاہ جب پڑتی ہے تو چہرہ گھما کیوں لیتے ہیں؟ سرکار نے کہا کہ کل تمہاری 3 داڑھی کے بال پہ فرشتے جھولا کیوں رہے ہیں؟ سبحان اللہ، ایک ایک بال پہ حدیث پاک ہے، ایک ایک بال پہ ایک ایک فرشتہ اللہ نے مقرر کیا ہے، اچھی بات ہے خراب بات ہے؟ جوڑ کے بولے فرشتے ایک ایک داڑھی کے بال پہ جھولا جھولے تو اچھی بات نہیں ہے، اس سے بہتر کیا بات ہوگی؟ تو سرکار نے کہا کہ حضور مجھ سے میں نے ہاتھ لگایا تھا اور داڑھی کے بال گر گئے، تو یہ ہے شان۔ تو پھر اس کے بعد دو حدیث پاک ہے کہ صحابی لے کے پیسہ گھما کرتے تھے، درہم و دینار لے کے چلا کرتے تھے کہ کوئی ایسا چیز بتا دو جن کی داڑھی نہیں نکلتی تھی، وہ چاہتے تھے داڑھی نکل جائے، آج داڑھی نکلتی ہے لوگ چلوا دیتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے عشق مصطفیٰ میں سرکار فرماتے ہیں جس نے اپنے چہرے پر استورا چلوایا اس نے میرے سینے پہ خنجر چلوایا۔ کس بات کے ہم عاشق رسول ہیں، غوث کا دامن چھوڑے میں نہیں، خواجہ کا دامن چھوڑے میں نہیں، سب کہتے ہیں چلے گئے، پکڑنے کا مطلب ہے کہ ان کے طریقے پر چلو۔ طریقہ کہاں ہے؟ طریقہ کہتے کس کو ہے؟ عشق کہتے کس کو ہے؟ عشق کہتے ہیں کہ عشق میں جو میرے محبوب کی پسند ہو ویسے ہم ہو جائیں، یہی نا عشق ہے، محبت یہی نا، جو اس کو پسند وہ مجھے پسند، یہ عشق ہے۔ تو اس کا مطلب کہ ہم لوگ کا دعویٰ کھوکھلا ہے، ہم لوگ کا دعویٰ کھوکھلا ہے، زبانی دعویٰ کرنا عشق کے لیے یہ دھوکہ ہے، ہم خود بھی دھوکے میں ہیں، ہے کہ نہیں دھوکے میں؟ اللہ کے محبوب کو جانتے ہیں کیونکہ وہ علم الغیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے اور اللہ کی عطا سے میرے محبوب علم الغیب ہے، علم الغیب ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ معراج کا واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصی پہنچے 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء علیہ السلام کی اقامت کے لیے وہ پیچھے کھڑے ہیں، ہمارے ارکان جبریل امین اقامت ہوتی ہے، جبریل امین پہنچتے ہیں سرکار کے پاس اور ان کا ہاتھ پکڑ کے لا کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ نماز آپ پڑھائیں گے۔ تو سرکار نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور نماز پڑھاتے ہیں، کتنے لوگوں کو، کتنے انبیاء کو؟ 1,24,000 جو ہوئے انبیاء علیہ السلام کے امام الانبیاء، اس سے کہا جاتا ہے کہ سارے انبیاء کی امامت کی، اس لیے ایک امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد نماز پڑھانے کے بعد سرکار آگے چلتے ہیں، جب آگے چلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، یہ عقیدہ ہے ہمارا، کیونکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ نے زمین پر انبیاء علیہ السلام کے جسم کو کھانا حرام کر دیا، جسم کھانا حرام، کیونکہ تقریر ہو اور عقیدے کی بات نہ ہو وہ تقریر کس کام کی؟ تقریر ہو اور عقیدے کی بات نہ ہو تو پھر وہ تقریر کس کام کی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ عقیدہ میرا کہاں سے؟ بخاری شریف سے کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو سرکار اپنا چلتے ہیں۔ تو جب ایک بات اور آتی ہے کہ 27 سال میں معراج ہوئی، کتنے سال میں؟ بستر کا گرم ہے، کنڈی ہل رہی ہے، 27 سال میں بیان ہوا ہے۔ ارتھات یہ بیان سرکار قطب ربانی محبوب سبحانی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر میں بیان کر رہے تھے، تقریر میں سرکار غوث اعظم بیان کر رہے تھے کہ سرکار معراج پہ گئے، 27 سال میں واپس بھی آ گئے، ایک ہی آن میں، ایک ہی لمحے میں واپس بھی آ گئے، کنڈی بھی ہل رہی ہے، بستر بھی گرم ہے، یہ عقل تسلیم کرے گا ہی نہیں، عقل تسلیم کرے گی اس بات کو؟ 27 سال میں بستر بھی گرم ہے اور کنڈی بھی ہل رہی ہے، سرکار غوث اعظم یہ فرما رہے تھے، اس میں سے ایک
آدمی اٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے. کیا کہا اس نے؟ 27 سال گھر سے باہر جاؤ آؤ. 27 سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفسیر البیان ہے میں بیان آیا ہے 27 سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو روک دیا تھا. سوئی ہے گھڑی ہے مثال کے طور پہ اس کے اندر سے نکال دو بیٹری نکال دو تو گھڑی وہیں رک جائے گی. اسی طرح جان مصطفیٰ ہے ان کا کائنات کی جان مصطفیٰ ہے. سرکار چلے گئے تو بیڑا تو ارب ہو جانا ہے سب کا نا. اور اللہ قرآن میں بھی تو فرماتا ہے حدیث پاک میں بھی تو آیا جب تک میرا محبوب اس کائنات میں رہے گا تب